لبرل لوگ, ایتھیس لوگ ایک بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں اسلام میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, کھڑے کھڑے 3 الفاظ نکال دو رشتہ کیا ہو جاتا ہے, ختم. اتنا آسان بنا دیا ڈیورس کو. اسلام میں رشتہ جو اتنا آسانی سے ختم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیورس کا حق مرد کو دیا گیا ہے, اور مرد کے لیے عورت کا حصول اسلام میں بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہو, کیونکہ جب 2-3 نکاحوں کا رواج ہوگا نا تو خواتین مارکیٹ میں شارٹ ہوں گی. مرد کو بڑی مشکل سے کوئی بیوی بنانے کے لیے, زنا کے لیے تو ملے گی نہیں. انگریز عورت کو بھی, آپ جو لبرل لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں نا, انگریز عورت کو کے پاس بھی اگر 2 آپشن ہو نا, ایک برد کہے کہ میں تمہارا ہسبینڈ بننے کے لیے بھی تیار ہوں اور بوائے فرینڈ بھی, تو کس کو ترجیح دو گی؟ وہ فوراً ہسبینڈ کو کہے گی کہ آپ شوہر بن جاؤ میرے, اگر وہ آپ کو لائک کرتی ہے. عورت ہمیشہ کس کو ترجیح دیتی ہے؟ بیوی بننے کو, چاہے وہ غیر مسلم ہو. اور مرد ترجیح دیتا ہے عورت کو گرل فرینڈ بنانے کو, بیوی نہ بنائے. یہ تو صبح شام کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں, شادی کے نام پہ ٹرخا رہا ہے, کر نہیں رہا, کیونکہ مرد کو پتا ہے بیوی بنانے میں ٹینشن زیادہ ہے, گرل فرینڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑکی ہمیشہ چاہتی ہے کہ میں کیا بنوں, بیوی بنوں, گرل فرینڈ. اگر وہ بندہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے, مرد کی ہمیشہ خواہش ہے بیوی کی ٹینشن کو کی سپرلیٹو ڈگری ہے پھٹیک, معذرت کے ساتھ. وہ چاہے گا کہ میں اس پھٹیک سے کیا کروں, بچوں. انگریز عورت بھی چاہتی ہے کہ کوئی اگر بیوی بنائے گا تو اس کو ترجیح دے گی. تو جب مرد 2-3 نکاح کرتے ہیں اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میں بیوی بنوں, تو عورت پھر گرل فرینڈ کے لیے آسانی سے آمادہ, اس کے پاس رشتے بہت ہوں گے. ایسی کنڈیشن میں مرد کے لیے عورت کا حصول ممکن ہو جائے گا. جب ممکن ہوگا تو اسلام نے ڈیورس کو آسان تو بنایا, لیکن جس آسان کام میں آپ کا نقصان زیادہ ہو, وہ آسان ہونے کے باوجود بھی آپ اتنے آرام سے نہیں کرتے. دیکھو آپ کے پاس بندوق رکھی ہوئی ہے, یہ تو ہمارے گارڈ بندوقیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کتنا آسان ہے اپنے آپ کو گولی مارنا, کیا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ بہت آسان ہے, چیمبر میں مر گئے, آسان ہے نا, لیکن کرتے ہیں بھئی یوں ہی تو کرنا ہے, ٹھا ختم. یہ یہاں کہیں کسی کو مار دیں ایسے, یار یہ اچھا ہے بالفرض اچھے نہیں لگ رہے, ٹھا مر گئے. آسان تو بہت ہے, یوں کیا بندہ گیا, لیکن کیوں نہیں کرتے؟ او بھائی ہر آسان کام کرنے کا نہیں ہوتا, اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں. تو اسلام نے مرد کو یہ کہا کہ 3 دفعہ زبان سے طلاق کا لفظ نکالو گے رشتہ ختم, لیکن مرد کو پتہ ہے ختم ہونے کا مطلب کیا ہے. یہ ہاتھ سے گئی, بچے گئے تیل لینے رل گئے, جو سسرال میں عزت ہو رہی ہے وہ گئی. ابھی تو جاتا ہوں, بلاتے ہیں ساس سسر, آؤ بیٹا کیسے آنا ہوا, چائے ٹھنڈا گرم, اس کے بعد کتے چھوڑیں گے گلی میں, ابے اب کیا لینے آ رہا ہے بھائی. اسی وجہ سے اسلام میں طلاق سب سے آسان, مگر مسلمانوں میں طلاق کا ریشو سب سے کم ہے, اور غیر مسلموں میں طلاق سب سے مشکل, مگر ڈیورس کا ریشو سب سے زیادہ ہے. آج بھی میں ان ایتھیس اور لبرل لوگوں سے پوچھتا ہوں, بتاؤ ریسرچ کر کے سب سے کامیاب فیملی سسٹم مسلمانوں کا ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ اس فیملی کو توڑنا 3 الفاظ کا کھیل ہے, اس کے باوجود کوئی یہ کھیل نہیں کھیلتا. پتہ ہے بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, غصے کے بہت تیز. ہم نے بچپن میں کچھ اتنی واقعات دیکھے ہیں نا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملیں گے. ہم تو ایک واقعہ برائے واقعہ سمجھ کے اگنور کرتے تھے. ہمیں کیا پتا تھا, ہم کبھی ممبر پہ بیٹھ کے یہ واقعات لوگوں کو بتا رہے ہوں گے, اس میں کتنا سبق ہوگا. اب وہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ایک محلے میں نا ہمارے ایک صاحب رہتے تھے, ان کا اپنی بیگم سے پھڈا ہوتا تھا, ہر تھوڑے دن میں پھڈا, اور ایسا ٹائٹ پھڈا ہوتا تھا, وہ میاں بیوی لڑتے ہی رہتے تھے. جب بھی لڑتے نا تو وہ شوہر ایسے آستینے چڑھاتا, بولتا ابھی میں تجھے طلاق دیتا ہوں, بس میں دینے والا ہوں, بس اب تو بس بنتی ہے, میں بس دینے والا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوں کر کے نا نگل لیتا الفاظ. 5-6 سال ہو گئے ان کو اس طرح سے. ہم تو اس کو ایک انجوائے کرتے تھے کہ یار یہ نہیں دے گا, انشاءاللہ نہیں دے گا, لیکن وہ نا, اور واقعی وہ ایسا لگتا تھا دے دے گا. اب سوچتے ہیں کہ دیکھو کتنا آسان ہے, لیکن اس کو یہاں تک نا پھر واپس نکلتا ہے کہ ابے دے دی تو بیٹا گئی ہاتھ سے. آپ کہہ سکتے ہوں گے مفتیوں کے پاس تو صبح و شام طلاق کے کیس آتے ہیں, لیکن آبادی کا ریشو کے لحاظ سے وہ بہت کم ہوتے ہیں.
جتنی شادیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ اتنی طلاقیں ہو نہیں رہی ہیں. آتے ہیں ہمارے پاس صبح شام آ رہے ہوتے ہیں طلاق کے, لیکن جو ریشو ہے آبادی کا اس میں جتنے جنازے آتے ہیں نا اس سے کم طلاقیں آتی ہیں. تو وہ اس لیے ان کو بھی وہ بھی طلاقیں کیوں نہیں, اویئرنیس نہیں ہے, اور وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اسلام پہ پراپر عمل نہیں ہو رہا. اسلام نے برداشت کا حکم دیا, آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا, قوت برداشت بڑھتی ہے, نشے پر پابندی لگائی. زیادہ تر ڈیورس کے کیس ان لوگوں کے ہیں جو ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, اور اس طرح کے کیسز میں وہ دل برداشتہ ہو جائے, ان میں برداشت ہی نہیں ہے. تو آپ تو بس اس ایک عیاشی والا ماحول بنا رہے ہیں, تو برداشت کیا ہو جائے گی معاشرے میں, ختم. جب برداشت ختم تو پھر تو طلاق کیا, وہ تو چاقو بھی مار سکتا ہے. ابھی دیکھو نا وہ واقعہ ہوا ہے, وہ بندے نے سر کاٹ کے اس لڑکی کے ساتھ کیا ظلم کیا, گرل فرینڈ بنا کے لے گیا شادی کے بہانے. پورا واقعہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو اب بتاؤ, اللہ نہ کرے یہ واقعہ کوئی مولوی کرتا, کتنا میڈیا پہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے. یہ دیکھو مذہبی لوگ ایسے جنونی ہوتے ہیں. اگر بالفرض کسی مولوی نما آدمی نے یہ واقعہ کر بھی لیا, بالفرض ایسا واقعہ, تو وہ مذہب کی وجہ سے نہیں, مذہب پہ نہ چلنے کی وجہ سے کیا ہوگا. وہ مذہب پہ چلنے والے آدمی ایسے باتیں نہیں کرتا, وہ مذہب کی مخالفت میں کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے رنگ میں, فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرے. شادی شدہ آدمی جو غصے کے وقت زبان پہ کنٹرول کرتا ہے, یہ ہے نبی کی نظر میں پہلوان.